اور اسی طرح مکہ المکرمہ میں اگر ابتدائی حالات دیکھیں تو آپ کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باوجود یہ کہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور مکہ المکرمہ کے با اثر اور رسوخ رکھنے والے شخصیت ہیں، لیکن آپ نے حرم مقدس کے صحن میں ایک مرتبہ آپ نے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی تو چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس قبیلے کے معزز رکن تھے، معمولی شخصیت نہیں تھے۔ آپ ایک معزز قبیلے کے رکن ہونے کے باوجود آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اوپر کوشش کی، اسلام کی دعوت دی، آپ نے ان کی دعوت سے اسلام کو قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو چمڑے میں لپیٹ کر رسی سے باندھ کر آپ کو دھوپ میں رکھا، یعنی اتنا ظلم و ستم کیا۔ اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان صحابی رسول جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی والدہ انہوں نے یہ ایک ترکیب سوچی کہ بیٹے نے اسلام کو قبول کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے نام یہ پیغام بھجوا دی کہ میں بھوکی رہوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک تو اسلام کو نہ چھوڑے، میں اسی طرح بھوکی اور پیاسی رہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آزمائشیں، وہ مصیبتیں مجھ پر پڑی، اگر وہ کسی پہاڑ پر پڑ جاتی وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کی اور دھوپ میں بیٹھی ہے اور مسلسل نہ کھانا نہ پینا سب کچھ بند کر دیا اور موت یقینی آ گئی نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے قریب جا کر میں نے ان سے کہا تعلمین واللہ یا اماہ، اے میری ماں یہ بات ذہن نشین کر لے، یہ بات سمجھ لے، لو کانت لکی مئات نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میری ماں یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر آپ کو اللہ رب العزت 100 جانیں عطا فرما دے، اگر آپ کو 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے آپ کی روح سے آپ کی جسم سے جدا ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی میں سامنے رہوں اور آپ اسی طرح تڑپتی ہوئے مر جائیں، ایک مرتبہ نہیں 100 بار مر جائیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ کی مرضی ہے، کھانا پینا شروع کر دیں یا کھانا چھوڑ دیں، یا اپنی زندگی کو بچا لیں یا اسی طرح بھوکی رہ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں، لیکن سن لے کہ میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے، اور حضرت بلال امیہ بن خلف کے آپ غلام ہیں۔ جب پتہ چلا کہ حضرت بلال نے اسلام قبول کی ہے تو آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی شروع کر دی اور آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھا جاتا اور بچے آپ کو گھسیٹ کر مکہ مکرمہ کے گلیوں میں گھما لیتے
لیکن آپ کی زبان پر احد احد کا نعرہ ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور انگاروں پر آپ کا جسد اطہر، اتنا آپ کی جسد اطہر جل جاتا، اور چربی کی وجہ سے اور چربی کی ٹپکنے کی وجہ سے وہ انگارے بجھ جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا، اور حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، اور اسی طرح حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشرک کی آپ کنیز تھی، اتنا آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوتا کہ ایک مرتبہ اتنے کوڑے برسائے گئے اور آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ لات و عزا کی وجہ سے یہ آنکھوں کی بینائی آپ کی ختم ہو گئی ہے، لات و عزا نے آپ کی بینائی کو ختم کر دی ہے۔ تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر تڑپ جاتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ لات و عزا اس کی حیثیت کیا ہے، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری عبادت کون کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے میری آنکھیں کی جو بینائی ہے وہ رب نے ختم کر دی ہے۔ تو کہنے لگے کفار مکہ نے کہ بلاؤ اپنے رب کو، بلاؤ اپنے رب کو، یہ بینائی آپ کی واپس لوٹا دے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ مولا اگر میری کروڑ آنکھیں ہوتی، ان کی بینائی ختم ہو جاتی، لیکن میں دعا نہ کرتی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کفار نے یہ کہا ہے کہ بلاؤ اپنے رب کو، بلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی وجہ سے تیری بینائی ختم ہو گئی ہے۔ تو اے میرے مولا اب تیرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، اے میرے مولا اب اسلام کی عزت اور عظمت کا سوال ہے، اے میرے مولا میری بینائی کو واپس کر دے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی کی دعا کو قبول فرما دی اور آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔